بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یقین دانی کے 1 گھنٹے بعد بھی ہمارا پیچھا ہوتا رہا، لیکن تیسرے اور چوتھے چکر میں کسی کو نہیں دیکھ سکا۔ پھر بھی میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ ممکن ہے کہ انہوں نے ہمیں تسلی دے کر آدمی بدل دیے ہوں اور نئے آدمی اپنے کام سے خوب واقف ہوں۔ جب تک تعاقب کی تلوار سر پر لٹکی رہے گی تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ میں یہ سب سمجھ رہا ہوں۔ میں نے سری نواسن کو بتا دیا ہے کہ اب کوئی پیچھا کرتا ہوا نظر آیا تو میں اسے مار بیٹھوں گا۔ اس نے مجھے کھلی چھوٹ دے دی ہے۔ ہمارے اور دوسروں کے درمیان رابطے کی ساری ذمہ داریاں وہی انجام دے رہا ہے۔ ایک آدھ روز میں ہی صحیح پوزیشن سامنے آ سکے گی۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ سری نواسن تمہارا دوست ہے، پھر اب رابطہ افسر کیسے ہو گیا؟ ہم سب ایک دوسرے کے پرانے ساتھی اور دوست ہیں، مگر اب سب کچھ بدلا ہوا ہے۔ کوئی کھل کر بات کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ ہر شخص مجھے ٹٹولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کئی بار مجھے سری نواسن کی گول مول اور بے سروپا باتوں پر غصہ بھی آ چکا ہے۔ اور رمیش کا کیا حال ہے؟ میں نے رسانیت سے پوچھا۔ بظاہر ٹھیک ہے، مگر میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ وہ چپکے دوسروں کو میری طرف سے بددن کر رہا ہے۔ اب اسے ڈیل دینا خطرناک ثابت ہوگا۔ تم اپنا کام کر ڈالو، میری طرف سے گرین سگنل ہے۔ تم نے اپنے اس فیصلے کے نتائج پر غور ضرور کر لیا ہوگا۔ میں نے کہا زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ امریکہ کے بجائے مجھے انڈیا بھیج دیا جائے گا۔ ذہنی اذیت کے عالم میں سسکتے رہنے اور بے موت مارے جانے سے بہتر ہے کہ میں لوٹ جاؤں۔ اس کا مطلب ہے کہ نک موڈلے اپنے حربوں سے تمہارے اعصاب توڑنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ نک موڈلے کی مجھے ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ سارا ڈر آستین کے سانپ کا ہے، پتہ نہیں یہ کب ڈس لے۔ وہ میرا نک سے بڑا دشمن ثابت ہو رہا ہے۔ اور تم لندن میں کب تک رکے رہو گے؟ میں نے ایک گہرا سانس لے کر پوچھا۔ اس وقت مجھے بدری ناتھ پر ترس آ رہا تھا۔ وہ پردیش میں پھنسا ہوا ایسا بے یارو مددگار شخص تھا جس سے اس کے پرانے دوستوں نے آنکھیں پھیر لی تھی اور قریب ترین ساتھی بھی دغا دینے پر تل گیا تھا۔ کچھ پتہ نہیں، کراچی یا نیو یارک سے اشارہ ملنے تک میں یہیں پڑا رہوں گا۔ تم کل کے مقابلے میں اس وقت زیادہ دل برداشتہ معلوم ہو رہے ہو۔ کل میں بیلا اور سری نواسن کے سوا کسی سے نہیں ملا تھا۔ آج کئی پرانے ساتھیوں سے بات کر چکا ہوں اور ان سب نے مجھے مایوس کیا ہے۔ میں کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ حوصلہ ہارنے کے بجائے ان حالات کا مقابلہ کرو۔ تم دیکھو گے کہ رمیش کے ہٹنے کے بعد ان حالات میں کوئی نہ کوئی بڑی تبدیلی آئے گی۔ میں اس کام کو جلد از جلد نپٹانے کی کوشش کروں گا۔ معلوم ہو رہا ہے کہ تمہارے ذہن میں کوئی تجویز جنم لے چکی ہے۔ وہ خوش ہو کر بولا۔ ایسا نہیں ہے، مگر کوئی راہ نکل ہی آئے گی۔ میں نے اسے یقین دلایا۔ مجھے ریسیور پر بزر کی آواز سنائی دی اور بدری بولا، شاید رمیش لوٹ آیا ہے۔ بس میں فون بند کر رہا ہوں، اسے نہ بتانا کہ میں نے دوبارہ فون کیا تھا۔ یہ کہہ کر میں نے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس وقت بدری ناتھ ذہنی طور پر اتنا منتشر اور پریشان تھا کہ اس نے مجھ سے پتے یا فون نمبر کے لیے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ انڈین سیکرٹ سروس کا ایک پرانا وفادار تھا۔ شاید اس انکشاف نے اس کو اندر تک سے مجروح کر دیا تھا کہ عمر کے اس مرحلے پر اس کی وفاداریوں کو مشکوک سمجھ کر اس کی نگرانی کرائی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں جو یہ بات میں نے ہی بٹھائی تھی، اگر میں اس پر یہ حربہ استعمال نہ کرتا تو وہ نگرانی کو حفاظت سمجھ کر اطمینان سے لندن میں روٹیاں توڑتا رہتا اور ایک دن اپنے ساتھ مجھے لے ڈوبتا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میدان صاف ہونے کے بعد جب اس سے مل بیٹھنے کا موقع ملے گا تو اس کا کھویا ہوا اعتماد تیزی سے بحال ہوتا چلا جائے گا۔ اس ادھیڑ بن میں ایک نئے خطرے نے میرے ذہن میں سر ابھارا۔ پہلے بدری ناتھ نے سری نواسن کو اپنا دوست کہا تھا، لیکن اب وہ اس کے گھر میں رہتے ہوئے بھی اس کے طرز عمل سے مطمئن نہیں تھا اور اسے روایتی رابطہ افسر قرار دے رہا تھا۔ اگر وہ سری نواسن کی ہمدردیوں سے بھی محروم ہو چکا تھا تو پھر وہ ڈوبنے ہی والا تھا۔ سری نواسن کو معلوم تھا کہ اس کے لیے کسی گرنام نے فون کیا تھا۔ یہ بات رمیش کے علم میں بھی تھی۔ ظاہر ہے بدری نے ان دونوں کو یہی بتایا ہوگا کہ گرنام اس کا کوئی پرانا دوست ہے، مگر وہاں یہ بات شبے میں ڈال دیتی کہ ایسا کون سا قریبی دوست ہے جو لندن میں رہتے ہوئے بھی فون میں باتیں کرتا ہے لیکن ذاتی طور پر اس سے ملنے نہیں آیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ مایوسی کے عالم میں بدری ہر ایک کو غلط سمجھ رہا ہے۔ رمیش اس کی راہ کا اکلوتا پتھر تھا جو ساری دشواریاں پیدا کر رہا تھا۔ وہ راستے سے ہٹا دیا جاتا تو ان لوگوں میں بدری کے سوا کوئی مجھے نہیں جانتا تھا۔ میں گرنام یا کوئی بھی فرضی نام اختیار کر کے آزادی سے بدری سے مل
مل جل سکتا تھا، یہ باہمی میل جول ہی بدری کو مایوسی سے نکال کر اس کے مقام پر بحال کر سکتا تھا۔ بدری ناتھ کی رضامندی مل جانے کے بعد رمیش کا جلد از جلد مار دیا جانا ضروری ہو گیا تھا۔ لندن پہنچنے کے بعد بدری جن ذہنی صدمات سے دوچار ہوا تھا، ان کے پیش نظر یہ خطرہ بھی موجود تھا کہ وہ کسی وقت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر کے اسے زندہ چھوڑنے کا ارادہ کر لے اور بعد میں عمر بھر اپنی اس سنگین غلطی پر کفے افسوس ملتا رہے۔ وہ صورتحال میرے لیے بہت تکلیف دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ ادھر سے میرے خیالات کی رو اچانک سلیم اکبر خان کی طرف بہک گئی۔ اسے کچھ ہی دیر بعد کراچی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اتر جانا تھا۔ سلیم اکبر کے ساتھ جب مجھے اول خان کا خیال آیا تو میں ہڑبڑا گیا۔ کراچی والوں کے پاس ماسٹر رابرٹ اور رائل ہوٹل کے فون نمبر تھے۔ کسی بھی ضرورت کے لیے وہ ہم دونوں کو ان ہی دو نمبروں پر تلاش کرتے رہتے، جبکہ عملاً وہ دونوں ہوٹل چھوڑے جا چکے تھے۔ میں نے فوراً ہی کراچی فون کرنے کا ارادے سے ریسیور اٹھایا، مگر نمبر گھمانے سے پہلے ہی مجھے آپریٹر کا دھیان آ گیا۔ انٹرکام پر میں نے اسے مطلع کیا کہ میرے کمرے کی بکنگ کے ساتھ ہی 200 پاؤنڈ جمع کرا چکا ہوں اور اس وقت کراچی میں فون کرنے جا رہا ہوں۔ کال طویل ہونے کی صورت میں بھی اسے مداخلت کی ضرورت نہیں۔ فون کا بل میں فوری طور پر ادا کر دوں گا۔ بعد کی کسی شکایت کے مقابلے میں وہ پیش کی وضاحت میری نظروں میں زیادہ بہتر تھی۔ فون ملنے پر پہلے سلطان شاہ سے بات ہوئی، مگر دعا سلام کے بعد ہی اول خان لائن پر آ گیا۔ تم کہاں غائب ہو؟ کراچی میں کسی کو تمہارے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ دعا سلام کے بعد میں نے اس سے شکوہ کیا، غنیمت ہے کہ آج فون پر تمہاری آواز سننے کو ملی ہے۔ مدن موہن کا ریکٹ بہت بڑا اور خطرناک تھا۔ اگر اسے تھوڑی سی اور مہلت مل جاتی تو وہ پاکستان کو ایسا نقصان پہنچاتا کہ ہم راس المیڈا اور دوسروں کو بھول جاتے۔ میں دن رات اسی سازش کے مہروں کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ 2 آدمیوں پر اسلام آباد کی اجازت کے بعد ہی ہاتھ ڈالا جا سکا ہے۔ واپس آؤ گے تو ان لوگوں کے کرتوتوں کی تفصیل جان کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ شاید اب تم اس قصے سے نمٹ گئے ہو، اسی لیے سلطان شاہ کے پاس موجود ہو۔ نہیں، کل سے یہ بیچارہ بالکل اکیلا ہے۔ میں اس کا دل بہلانے کے لیے یہاں آ گیا تھا۔ غزالہ کل ہی میری بیوی سے مل کر واپس آ رہی تھی، لیکن اس بلی عورت نے غزالہ کو زبردستی 2-4 دن کے لیے اپنے پاس روک لیا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شوہر کے چلے جانے کے بعد بیوی پر کیا گزرتی ہے۔ وہ غزالہ کو اپنے پاس مصروف رکھ کر بہلا رہی ہے۔ تم چاہو تو میرے گھر فون کر کے اس سے بات کر سکتے ہو۔ غزالہ کی خبر گیری پر میری طرف سے بھابھی کا شکریہ ادا کر دینا، میں نے خلوص دل سے کہا۔ اسے ایسی ہی دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم نے اس وقت کیسے فون کیا ہے؟ اول خان نے پوچھا۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم دونوں نے ہوٹل چھوڑ دیے ہیں اور اب ایک نئے ہوٹل میں آ گئے ہیں۔ جلدی سے اس کا فون نمبر وغیرہ لکھ لو۔ یہ کہہ کر میں نے نمبر دوہرا دیا۔ یعنی اب تم دونوں ایک ساتھ رہو گے؟ اول خان کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی جسے میں محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ کہہ رہا تھا، تم خود سمجھدار ہو، میں اس بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ غزالہ نے تم پر اعتماد کر کے تمہارے شانوں پر بھاری ذمہ داری ڈال دی ہے۔ میں اپنی مجبوریوں اور ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، تم اس سے بے فکر رہو۔ دوسری اطلاع یہ ہے کہ وہ دونوں کل آ گئے۔ میں بدری سے رابطے میں ہوں، ایک آدھ روز میں وہ اکیلا ہی رہ جائے گا۔ دوسرے کے بارے میں فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اسلم ذرا آہستہ آہستہ چلو۔ اس کی تادیبی آواز سنائی دی، اتنی تیز رفتاری اچھی نہیں ہوتی۔ ابھی تو پچھلا قصہ بھی زور و شور سے چل رہا ہے، مگر خطرات موہوم ہے، اسی لیے ہم دونوں مل بیٹھے ہیں۔ میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خطرات سے محفوظ رہو۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ تیسری خبر، سلیم آج 8 بجے یہاں سے نکل گیا اور اب وہ تمہارا معاملہ ہے۔ میرے آدمی ہر لمحے اسے نگاہوں میں رکھیں گے۔ اسے اس وقت رنگے ہاتھوں پکڑا جائے گا جب وہ اپنی تجوری میں سے ممنوعہ کاغذات اور ان کی نقلیں نکال رہا ہوگا۔ امید کی کرن پیدا ہوتے ہی اس کے حوصلے پھر بلند ہو چکے ہیں۔ خیال رکھنا کہ کہیں وہ سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نہ نکل جائے۔ میں نے اس پر خاصی محنت کی ہے۔ اول خان کی بے ساختہ ہنسی کی آواز آئی، پھر اس نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ تحویل مجرمین کے بین الاقوامی معاہدوں یا پھر کسی جوابی مجرمانہ کارروائی کے بغیر کسی کو واپس لانا کتنا دشوار ہوتا ہے جب تک وہ اس ملک میں ہے۔ مجھ سے نہیں بچ سکے گا۔ یہ بتاؤ کہ اب تم لندن میں کب تک جمے رہو گے؟ وہ کل ہی یہاں پہنچا ہے اور آتے ہی بری طرح الجھ گیا ہے، لیکن فی الحال آگے روانگی کا کوئی پروگرام نظر نہیں آ رہا۔ 1-2 روز میں گرد بیٹھے گی تو کچھ پتا چلے گا۔ کراچی کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے؟ اول خان کا لہجہ متجسس ہو گیا۔ اس سے ابھی تک صرف فون پر بات ہوئی ہے اور اس نے کوئی اچھی خبر نہیں سنائی، صرف اتنا کہا ہے
کہ بگاڑ پیدا ہوا تھا مگر وہ دور رس نہیں تھا۔ تفصیل اسی وقت معلوم ہو سکے گی جب اس سے آمنے سامنے بات ہوگی۔ کوئی گڑبڑ ہونے سے پہلے تمہیں اس سے مل بیٹھنے کی کوشش کر لینی چاہیے۔ اس کے قدم رکھتے ہی گڑبڑ آغاز ہو چکا ہے۔ ایئرپورٹ سے ہی ان کی نگرانی شروع ہوئی تھی جسے حفاظت کا نام دیا گیا تھا۔ میرے ہوش دلانے پر اس نے احتجاج کیا تو آج دوپہر وہ سلسلہ ختم ہوا ہے، پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہے۔ 2-4 مرتبہ باہر نکلنے کے بعد اسے صحیح اندازہ ہوگا کہ اس کا پیچھا چھوڑ دیا گیا ہے یا زیادہ ہوشیاری سے نگرانی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں بھی تم دلدل میں پھنسے ہوئے ہو۔ اول خان کی پرتشویش آواز آئی، جب تک نگرانی ختم ہونے کا یقین نہیں ہو جاتا اس کے قریب جانا بھی خطرناک ہوگا۔ فی الحال گو مگو کی کیفیت میں انتظار جاری ہے۔ اندیشوں میں وقت گزر رہا ہے۔ میں کام کے کسی آدمی کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ لندن میں تمہیں کوئی مدد مل سکے۔ پتہ نہیں روزی کے پرانے واقف کاروں کا رویہ اب کیا ہوگا۔ تم بہت اہم نقطے پر کام کر رہے ہو۔ ہم خالی ہاتھ آئے تھے اور ابھی تک خالی ہاتھ ہی ہیں۔ میں نے زومینی الفاظ استعمال کرتے ہوئے اسے نہتہ ہونے کے بارے میں بتایا۔ اعتماد کا کوئی آدمی مل جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ روزی کو اپنے پرانے آدمیوں سے کوئی توقع نہیں ہے۔ ایسے کاموں میں ہر شخص چڑھتے سورج کی پوجا کرتا ہے۔ اول خان نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، آج کل وہ معتوب ہے، کوئی اسے گھاس نہیں ڈالے گا۔ اس کا خیال ہے کہ امریکہ میں کچھ لوگ آج بھی صدقے دل سے اس کا ساتھ دیں گے۔ یہاں والے ہر اس شخص کو تعظیم دینے کے عادی ہیں جس کے سر پر قیادت کا تاج ہو۔ اس لڑکی کی عمر زیادہ نہیں ہے لیکن وہ بہت تجربہ کار ہے۔ اس کی بات کے پیچھے اس کا تجربہ بول رہا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اسے تمہارے ساتھ بھیجنے کو ترجیح دی تھی، ورنہ اس سفر میں تمہارے ساتھ ہونے کا اصل حق غزالہ کا ہی تھا۔ یہ بات غزالہ بھی جانتی ہے، اسی وجہ سے اس نے تمہارے فیصلے پر احتجاج نہیں کیا، ورنہ وہ تنہائی میں محبوب سے شکایت شکوہ ضرور کرتی۔ تم ساحل کو چھوڑ کر اب منجدار میں نکلے ہو، میں تمہارے حق میں بس دعا ہی کر سکتا ہوں۔ اب ذرا سلطان شاہ سے بھی بات کر لو، یہ بہت بے چین ہو رہا ہے۔ ریسیور ہاتھ میں آتے ہی سلطان شاہ کی زبان چل پڑی، اس گھر کے در و دیوار سے اب مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ تم دونوں ادھر نکل گئے۔ غزالہ اپنے نئے میکے میں جا کر بیٹھ گئی۔ چوکیداری کے لیے میں یہاں رہ گیا ہوں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بھی تم سے آ ملوں؟ یہاں تم اور زیادہ وحشت زدہ ہو جاؤ گے۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، میں روزی سے زیادہ تجربے کار ہوں، تمہارا کام بہت ہلکا ہو جائے گا۔ وہ کراہا، کام پہلے ہی بہت ہلکا ہے، تمہارا وہاں رہنا ضروری ہے۔ ابھی اول خان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ روزی بھی تمہارے ساتھ آ گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب وہاں کے حالات کچھ سازگار ہو گئے ہیں۔ حالات پہلے بھی سازگار ہی تھے مگر ہم احتیاط سے کام لے رہے تھے۔ لندن سے آنے والی اخباری اطلاعات خطرناک تھی، شاید وہ سب۔ میں نے اس کی بات درمیان ہی سے کاٹ دی، گڑے مردے مت اکھیڑو، اب آگے کی بات سوچنے دو۔ یہاں ہم خود بھی ماضی کو دفن کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ تنہائی اور بیزاری نے ان 3-4 دنوں میں میرا دماغ معاف کر دیا ہے۔ غزالہ تھی تو اس سے میں ہمدردی کے بولوں کے سوا اور کیا کہہ سکتا تھا؟ تمہارے جانے کے بعد وہ بیچاری بہت اداس ہے۔ میں تمہارا مسئلہ سمجھ رہا ہوں، روزی وہاں سے کیا گئی ہے تو اب تمہیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو رہا ہے۔ میں نے نیا فون نمبر اول خان کو لکھوا دیا ہے، کسی وقت روزی سے بات کر لینا، تمہارے دل کی ساری بڑاس نکل جائے گی۔ کیا یہ نیک کام اسی وقت نہیں ہو سکتا؟ سلطان شاہ کی آواز آج جانا ہو گئی۔ میں بے اختیار ہنس پڑا، وہ موجود ہوتی تو میں خود اس سے تمہاری بات کرا دیتا۔ کیا وہ اکیلی کہیں گئی ہوئی ہے؟ ایسے بولے نہ بنو، تم بھی یورپ کی ہوا کھا چکے ہو۔ یہاں ہزاروں لڑکیاں اکیلی ہی گھومتی پھرتی ہیں اور کوئی انہیں سینگ نہیں مارتا۔ تمہاری ہدایت ہے تو میں اس سے فون پر ضرور بات کر لوں گا، مگر میں نے ایک مرتبہ پھر اس کا فکرہ اچک لیا۔ یہ ہدایت نہیں، صرف مشورہ تھا۔ ہدایت سمجھ رہے ہو تو اس سے ہرگز بات نہ کرنا، میں اسے بھی منع کر دوں گا۔ میں تمہارے مشوروں کو بھی ہدایت ہی سمجھتا ہوں، لیکن تم نے میری پوری بات نہیں سنی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بیکاری مجھے کھائے جا رہی ہے، میں کب تک یوں ہی بیٹھا رہوں گا؟ جہانگیر کوئی چلتا ہوا کاروبار خریدنے کے چکر میں تھا، اس سے بات کر لو، تمہاری مدد ملنے پر وہ خوش ہو جائے گا، مگر اس کی بیوی سے ذرا دور ہی رہنا، وہ گود میں سر رکھ کر اچانک ہی سینگ مارنے والی گائے ہے۔ جہانگیر کے ساتھ تمہارا وقت اچھا گزرے گا، تمہارے ساتھ اتنا وقت گزار لینے کے بعد اب کسی کی نوکری کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ یہ نوکری نہیں ہوگی، وہ تمہیں اپنے چھوٹے بھائی کی طرح رکھے گا۔ دل بہلانے کے لیے تم اسے کوئی بھی نام دے لو، مگر وہ نوکری ہی ہوگی۔ اسے چھوٹی نہ صحیح، ذرا بڑی اور بہتر نوکری کہہ لو۔ یہ میری بیزاری کا کوئی حل نہیں ہے۔ پھر تم اول خان کے ساتھ تھوڑی بہت تربیت لے سکتے ہو، اسے ہر وقت قابل اعتماد آدمیوں کی ضرورت رہتی ہے۔ اس طرح تمہارے اور
اور اس کے درمیان مراسم بھی بہتر ہو جائیں گے۔ یہ بہترین تجویز ہے۔ وہ خوش ہو گیا۔ میں ابھی بات کیے لیتا ہوں۔ میں فون بند کرنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے فون پر کہا ذرا ہولڈ کرو، شاید روزی آ گئی ہے۔ ریسیور سائڈ ٹیبل پر رکھ کر میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو ویرا سوٹ کیس سمیت میرے سامنے موجود تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے سوٹ کیس لے کر کہا جلدی سے فون اٹھاؤ، سلطان شاہ تم سے بات کرنے کے لیے مرا جا رہا ہے۔ ویرا نے دوڑ کر ریسیور اٹھا لیا اور چہکنے لگی۔ کہو اداس چوزے، تمہارا کیا حال ہے؟ سوٹ کیس ایک کنارے سے رکھ کر میں نے ویرا کو فون پر مصروف چھوڑا اور خود غسل خانے میں چلا گیا۔ اس عمل میں میری کسی ضرورت کا دخل نہیں تھا، بس ویرا کو آزادی اور بے تکلفی سے گفتگو کا موقع دینے کے لیے میں نے کمرہ چھوڑ دیا تھا۔ سگریٹ سلگا کر آئینے میں اپنا چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ اپنے چہرے پر داڑھی اور مونچھوں کا اضافہ کر کے میں اپنے چہرے میں ایسی تبدیلیاں لا سکتا تھا کہ پہلی نظر میں مجھے کوئی بھی شناخت نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے بس وقت ہی گزارنا تھا۔ میں دیر تک آئینے کے سامنے اپنے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ سگریٹ ختم کر کے میں باہر نکلا تو ویرا فون پر گفتگو ختم کر چکی تھی۔ تم نے اپنے دونوں کام بہت جلد نپٹا لیے؟ میں نے ویرا سے متحیر ہو کر پوچھا۔ کون سے دو کاموں کا ذکر کر رہے ہو؟ میں ماسٹر رابرٹ ہوٹل گئی تھی۔ پہلے تمہارا ارادہ مووی عجائب گھر دیکھنے کا تھا، میں نے اسے یاد دلایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ عجائب گھر کھلنے سے پہلے وہاں قطار لگاتے ہیں، وہ آدھے دن کا کام ہے۔ اسے کسی اور دن پر ملتوی کر کے میں ہوٹل چلی گئی تھی۔ وہاں کل کے واقعے کے چرچے آج بھی سننے میں آ رہے تھے۔ مجھے پورٹر نے بتایا کہ لندن پولیس کے اسپیشل اسکواڈ نے بہت تیز اور ڈرامائی کارروائی کر کے ان دونوں کو بے بس کیا تھا۔ وہ دونوں بھارتی صورتوں سے بدماش لگ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ پکڑے جانے والوں کو علم ہی نہ ہو کہ وہ انڈین ہائی کمیشن کے لیے کام کر رہے تھے۔ ایسے مواقع پر عام طور پر بیچ کا کوئی آدمی ضرور موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں فریق ایک دوسرے سے بے خبر رہتے ہیں اور کام پورا ہو جاتا ہے۔ یہاں آباد تارکین وطن میں بھارتی نژاد شہریوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ سہولت حاصل ہے کہ انہیں اس بھیڑ میں ہر قسم کے آدمی مل جاتے ہیں۔ میرے لیے یہ بات حیران کن ہے کہ یہاں کا انڈین ہائی کمیشن نک موڈلے کے مفادات کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ کیا تمہیں بدری اور رمیش کی آمد سے اس گٹھ چوٹ کا اندازہ نہیں ہوا تھا؟ وہاں بھی یہی صورت تھی۔ یہ دونوں قوتیں مل کر اب کسی بڑے منصوبے کا تانا بانا تیار کر رہی تھی۔ اس وقت رمیش ہمارے منصوبے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اس کا کوئی فیصلہ ہو جائے تو کام کافی آسان ہو جائے گا۔ تو یہ خوشخبری بھی سن لو کہ اس کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے بدری نے گرین سگنل دے دیا ہے اور ہمیں جلد از جلد اسے گھیر کر ٹھکانے لگا دینا چاہیے۔ نگرانی کرنے والوں کی موجودگی میں یہ کام بہت دشوار ثابت ہوگا۔ ویرا پر تشویش انداز میں بڑبڑائی، ہماری توجہ دو طرف بٹی رہے گی، اس سے کام بگڑ سکتا ہے۔ وہ اپنی بات کہتی رہی مگر میرا ذہن کسی اور طرف۔ نگرانی کرنے والوں کی موجودگی میں یہ کام بہت دشوار ثابت ہوگا۔ ویرا پر تشویش انداز میں بڑبڑائی، ہماری توجہ دو طرف بٹی رہے گی، اس سے کام بگڑ بھی سکتا ہے۔ وہ اپنی بات کہتی رہی مگر میرا ذہن کسی اور طرف نکل چکا تھا۔ میرے ذہن میں رمیش اگروال کے الفاظ گونج رہے تھے۔ میری پہلی کال پر اس نے بتایا تھا کہ سری نواسن اور اس کی بیوی کام پر گئے ہوئے تھے، بچے اسکول میں تھے، بدری بازار گیا ہوا تھا اور وہ گھر میں اکیلا تھا۔ اگر وہ اس گھر کا روز کا معمول تھا اور اگلے دن بدری کسی مقررہ وقت پر گھر سے غائب ہو جاتا تو سری نواسن کا گھر ہی رمیش اگروال کے بہترین مقتل میں تبدیل ہو سکتا تھا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، کن سوچوں میں گم ہو گئے؟ ویرا نے مجھے خاموش پا کر ٹوکا۔ اس کے قتل کا منصوبہ ذہن میں آ گیا ہے۔ بدری سے پتہ لے کر مجھے آج رات ہی سری نواسن کے گھر کا جائزہ لینا ہوگا اور کل ساؤتھ آل والوں کو اپنے علاقے میں تیسرے بھارتی ایجنٹ کی لاش کا تحفہ ملے گا، میں نے کہا۔ ویرا حیرت اور بے یقینی سے میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے اسے نظر انداز کر کے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ میں نے فون پر پہلے 3 ہندسے ہی ڈائل کیے تھے کہ ویرا نے اچانک جھپٹ کر کریڈل دبا دیا۔ درمیان میں لائن منقطع ہونے پر میں جھنجھلا کر غسیلی نظروں سے اسے گورنے لگا۔ ویرا بے خوفی سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چند ثانیوں تک لڑنے والے انداز میں مسکراتی رہی، پھر بولی، ریسیور رکھ دو اور مجھے بتاؤ کہ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر ریسیور کریڈل پر ڈال دیا اور کہا، بعض اوقات تمہارا رویہ ضدی بچوں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ فون پر ہونے والی گفتگو سن کر تمہیں معلوم ہو جاتا کہ میں کیا کر گزرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، مگر تم اپنی فطرت سے مجبور ہو۔ بتاؤ تم کیا جاننا چاہتی ہو؟ تم فون پر کسی کا نمبر ملانے جا رہے تھے، اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سلیم اکبر خان کے چلے جانے کے بعد لندن میں میرے کتنے شناسہ رہ گئے ہیں؟ اس کے لہجے پر میں نے بدمزگی سے ایک جوابی
جوابی سوال کر ڈالا۔ تمہاری آشنائیوں کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ شانے اچکا کر بے پرواہی سے بولی، تمہارے ذوق کا معیار اب اتنا گر چکا ہے کہ تم نے لڑکیوں کو چھوڑ کر چار بچوں کی ماؤں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا ہے۔ 4 بچوں کی وہ ماں میری نہیں، سلیم اکبر خان کی گرل فرینڈ تھی۔ میرے چٹکنے پر وہ ہنس پڑی۔ اس نے جاتے ہوئے ایلیزا کو تمہارے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے بھونکنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے بارے میں نے ہی تمہیں پوری تفصیل بتائی تھی اور اب تم انہی باتوں کے سہارے مجھ پر الزام تراشی کر رہی ہو۔ یہ صورتحال تم نے خود ہی پیدا کی ہے۔ تم اپنی شناسائیوں کے بارے میں سوال کرتے نہ مجھے ایلیزا کا خیال آتا۔ میں نے تم سے صرف یہ جاننا چاہا تھا کہ تم کسے فون کر رہے ہو۔ کیا اتنی معمولی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ رمیش اگروال کے بارے میں اس وقت صرف بدری ناتھ سے ہی بات کی جا سکتی ہے؟ میں نے تلخی سے کہا۔ اس بار بھی تم نے گھما پھرا کر جواب دیا ہے، وہ ہنس کر بولی، مگر پھر بھی بات واضح ہو گئی ہے کہ بدری نے رمیش کے بارے میں تمہیں گرین سگنل دے دیا ہے اور اب تم اس سے بات کر کے کل ہی اس کا قصہ تمام کرنے کا ارادہ کر چکے ہو۔ مگر یہ کام کیسے ہوگا؟ میں نے اپنے اعصاب پر قابو رکھنے کے لیے خاموشی سے سگریٹ سلگائی، پھر دھیرے سے کہا، رمیش اگروال نے خود ہی مجھے اس کام کا راستہ سمجھایا ہے۔ میں بہت اطمینان سے اسے سری نواسن کے گھر میں ہی ٹھکانے لگاؤں گا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکے گی۔ تو کیا سری نواسن اس گھر میں اکیلا رہتا ہے؟ ویرا نے چونک کر پوچھا۔ وہ عیالدار آدمی ہے، میں نے دن میں فون کیا تو گھر پر رمیش اکیلا تھا۔ اس نے بتایا کہ سری نواسن کے ساتھ اس کی بیوی بھی کام کرتی ہے، بچے اسکول چلے جاتے ہیں۔ اس وقت بدری بھی باہر گیا ہوا تھا۔ ایسے ہی کسی وقت پر وہاں چھاپا مارا جائے تو رمیش کو آسانی سے زیر کر لیا جائے گا۔ بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ساؤتھ آل کے علاقے میں ہونے والا یہ تیسرا قتل پورے شہر کو چونکا دے گا۔ لندن میں جرائم کثرت سے ہوتے ہیں، لیکن ان میں قتل جیسی سنگین وارداتیں خال خال ہی ہوتی ہیں۔ گیتا اور جیمز کے بعد رمیش اگروال پر اسرار طور پر مارا جانے والا تیسرا بھارتی ہوگا۔ چند روز میں ہونے والی یہ وارداتیں پولیس کو تمہاری راہ پر ڈال سکتی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہاری یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ لوگوں کو کڑیاں یکجا کر کے سوچنے کے لیے بہت سا مواد مل جائے گا، لیکن اس میں میرا ذکر نہیں آ سکتا۔ تم سے مراد تمہارا نام نہیں ہے، ویرا نے وضاحت کی۔ قانونی طور پر تمہاری یہاں آمد کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ تم نے اسلم خان کے نام سے سفر کیا ہے۔ میں یہ بھی فرض کیے لیتی ہوں کہ رمیش اگروال کو تم بے داغ طریقے سے ٹھکانے لگاؤ گے اور جائے واردات پر کوئی سراغ نہیں چھوڑو گے، مگر واقعات کی یکسانیت سے قاتل کے بارے میں بہت سے اندازے قائم کر لیے جائیں گے۔ وہ اندازے بے بنیاد ہوں گے۔ اصل خطرہ صرف اس ٹیکسی ڈرائیور سے ہوگا جس نے مجھے اور گیتا کو ساؤتھ آل تک پہنچایا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ رمیش کے قتل کے بعد پولیس زیادہ سرگرمی سے اس ڈرائیور کی تلاش شروع کر دے۔ اس خطرے کے سدباب کے لیے میں نے فوری طور پر داڑھی مونچھیں رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اپنے چہرے پر یہ فصل اگانے کے لیے تمہیں وقت درکار ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک وہ ڈرائیور پولیس کے ہاتھ نہ آ سکے۔ میں حیران ہوں کہ اتنی تشہیر کے باوجود وہ دونوں ڈرائیور اب تک سامنے کیوں نہیں آئے۔ اسے صرف اور صرف ہماری خوش قسمتی کہا جا سکتا ہے۔ میں لانے والے ڈرائیور کی خاموشی قابل فہم ہے۔ اس نے تمہارے ایما پر گیتا کی ٹیکسی کا تعاقب کر کے ایک جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ وہ سامنے آئے گا تو خود بھی پھنس جائے گا، مگر ہماری ٹیکسی ڈرائیور کی رپوشی حیران کن ہے۔ وہ کسی بھی وقت سامنے آ کر دشواریاں پیدا کر سکتا ہے۔ میں نے اسی لیے تمہیں فون کرنے سے روکا تھا۔ سوچے سمجھے بغیر عجلت میں کوئی قدم اٹھا کر تم خطرات میں پڑ سکتے ہو اور تمہارے ساتھ میں بھی ماری جاؤں گی۔ میرے پاس فوری طور پر اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں خاموشی سے سگریٹ کے گہرے کاش لے کر حالات کا تجزیہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ویرا نے میرے بشرے سے موقع کی نزاکت کا اندازہ لگا لیا اور نوک جھونک سے گریز کر کے خود بھی سگریٹ نوشی میں مصروف ہو گئی۔ ریموٹ کنٹرول کی مدد سے اس نے ٹیلی ویژن کھول لیا تھا۔ کافی دیر کی ادھیڑ بن کے بعد آخر کار مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میری نگاہوں کے سامنے سے پردہ سرکا دیا ہو۔ میں نے ویرا سے کہا، اپنی الجھن میں پڑ کر ہم کل کے واقعے کو بالکل ہی فراموش کر بیٹھے ہیں۔ کون سا واقعہ؟ میرے انکشاف پر ویرا نے چونک کر پوچھا۔ ماسٹر رابرٹ ہوٹل پر 2 مسلح اور مشتبہ بھارتیوں کی گرفتاری۔ میں نے اسے یاد دلایا، وہ دونوں ہمارے لیے قربانی کے بہترین بکرے ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ پولیس کی تحویل میں ہیں، تم ان سے کوئی فائدہ کیسے اٹھا سکو گے؟ یہ نیک کام اس شہر کی پولیس خود انجام دے گی، میں نے مسکرا کر کہا۔ وضاحت کے بغیر تمہاری یہ منطق میری سمجھ میں نہیں آ سکے گی، وہ بولی۔ لندن پولیس کے اسپیشل اسکواڈ نے دونوں مسلح آدمیوں کو گرفتار کر لیا، مگر وہ ایشیائی مسافر نکل گئے جن کا تعاقب کیا جا رہا تھا۔ پولیس کو یقینی طور پر ان کی بھی تلاش ہوگی۔ ان کے بیانات سے مسلح افراد کے اصل عزائم کے بارے میں بہت کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک تمہاری ہر بات سمجھ
سمجھ میں آ رہی ہے، ویرا نے میرے خاموش ہوتے ہی لقمہ دیا۔ دوسری طرف بدری ناتھ اور رمیش اگروال کو سری نواسن کے گھر پہنچا دیا گیا۔ سری نواسن انڈین ہائی کمیشن میں ملازم ہے۔ اگر اس کے گھر میں رمیش اگروال قتل کر دیا جاتا ہے تو سوچو کہ کیسی دلچسپ صورتحال سامنے آتی ہے۔ میں بڑی حد تک تمہاری منصوبہ بندی سمجھ رہی ہوں۔ کل دن میں سری نواسن اور اس کے بال بچے گھر پر نہیں ہوں گے۔ بدری کوئی بہانہ بنا کر وہاں سے کھسک جائے گا اور تم وہاں پہنچ کر رمیش کو گھیر لو گے۔ گیتا سے حاصل کیا ہوا ریوالور تمہارے پاس موجود ہے، شاید تم اسے آسانی سے مار کر نکل آؤ گے، مگر اس طرح بدری کی گردن پھنس جائے گی۔ وہ اس شہر میں اجنبی ہے، جائے واردات سے اس کی غیر حاضری کی ہر شہادت کمزور سمجھی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ رمیش کا قتل اسی کے سر منڈ دیا جائے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔